یہ ہے کرپٹو پاکستان۔ کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہے کہ اے آئی ایپلیکیشنز اتنی ساری مختلف ٹولز اور ڈیٹا سورسز سے آخر جڑتی کیسے ہیں؟ آج ہم ماڈل کانٹیکسٹ پروٹوکول یعنی MCP پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا انقلابی حل ہے جو اسی پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اچھا، تو اس کو تھوڑا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہر اے آئی ایپلیکیشن کو ہر نئے ٹول کے لیے ایک الگ بالکل نیا کنیکٹر بنانا پڑتا تھا۔ یہ ایک بہت ہی الجھا ہوا اور سچ پوچھیں تو ایک ناقابل اعتبار جال بن جاتا تھا۔ لیکن اب MCAP کے ساتھ صرف ایک سٹینڈرڈ کنیکشن تمام ٹولز کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ نہ صرف دیکھنے میں صاف ستھرا ہے بلکہ کہیں زیادہ مؤثر بھی ہے۔ MCP کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے AI ایپس کے لیے USB-C سمجھا جائے۔ سوچیں، جس طرح USB-C نے تمام ڈیوائسز کے لیے ایک یونیورسل کنیکٹر دے کر ہماری زندگیاں کتنی آسان کر دیں، بالکل اسی طرح MCP تمام AI ٹولز کے لیے ایک یونیورسل پلگ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن یہ پورے کانسیپٹ کو فوراً واضح کر دیتی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم سب سے پہلے AI انٹیگریشن کے مسئلے کو سمجھیں گے، پھر MCP کو اس کے حل کے طور پر دیکھیں گے۔ اس کے بعد اس کی تکنیکی گہرائیوں میں جائیں گے، یہ جانیں گے کہ اس سے کون سی نئی صلاحیتیں ممکن ہوتی ہیں، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ ایک پورے AI ایکو سسٹم کی بنیاد کیسے رکھتا ہے۔ پرانے طریقے میں سب سے بڑا سردرد یہ تھا کہ ہر ٹول کے لیے الگ کنیکٹر بنانے پڑتے تھے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی مشقت تھی، کیونکہ ہر نئے کلائنٹ کے لیے کنیکٹر کو دوبارہ لکھنا پڑتا تھا، جو اکثر بہت نازک اور ناقابل اعتبار ہوتے تھے۔ اس سے ڈیولپمنٹ ٹیموں پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا، اور ظاہر ہے جدت کی رفتار بھی سست ہو جاتی تھی۔ اور یہیں پر انٹری ہوتی ہے ماڈل کانٹیکسٹ پروٹوکول یعنی MCP کی، جو ایک شاندار حل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہ لینگویج سرور پروٹوکول یعنی LSP سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ LSP نے کوڈ ایڈیٹرز کے لیے ٹولنگ کو سٹینڈرڈائز کر کے ڈیولپمنٹ میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح MCP بھی AI ایپلیکیشنز کے لیے کانٹیکسٹ اور ٹولز کو معیاری بناتا ہے۔ تو اس سب سے ڈیولپرز کو اصل میں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹولنگ پلگ اینڈ پلے ہو جاتی ہے۔ ٹیمیں اپنے علم اور ڈیٹا کو ایک مستحکم پروڈکٹ کے طور پر پیش کر سکتی ہیں۔ IDs جیسے ٹولز کہیں زیادہ طاقتور آرکیسٹریٹرز بن جاتے ہیں، اور سیکیورٹی کا نظام بھی بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹی موٹی بہتری نہیں، بلکہ کام کرنے کے انداز میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ آئیے اب پردے کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ MCP دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ ہم اس کے آرکیٹیکچر یعنی اس کی بنیادی ساخت، اس کے وائر فارمیٹ یعنی ڈیٹا کے تبادلے کا طریقہ، اور اس کی لائف سائیکل یعنی اس کے کام کرنے کے مختلف مراحل کا جائزہ لیں گے۔ ہر MCP سیشن میں 3 اہم کردار ہوتے ہیں: ہوسٹ، کلائنٹ اور سرور۔ ہوسٹ یوزر انٹرفیس سنبھالتا ہے، جیسے کہ ایک کوڈ ایڈیٹر۔ کلائنٹ پروٹوکال کے ذریعے کمیونیکیشن کرتا ہے، اور سرور ٹولز اور ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ ذمہ داریوں کی یہ صاف تقسیم اس پورے سسٹم کو بہت مضبوط اور لچکدار بناتی ہے۔ یہاں ایک اہم تکنیکی نکتہ سمجھنے والا ہے۔ MCP کمیونیکیشن کے لیے JSON RPC 2.0 کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ کنیکشن اسٹیٹفل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام REST APIs کے برعکس، جو ہر ریکویسٹ کے بعد سب کچھ بھول جاتی ہیں، MCP کلائنٹ اور سرور کے درمیان ایک مسلسل جاری گفتگو قائم رکھتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر REST APIs اتنی عام ہیں تو پھر اس پروٹوکول کے ڈیزائن میں اسٹیٹفل کنیکشن ہی کیوں چنا گیا؟ اس کا جواب اس کی غیر معمولی طاقت میں چھپا ہے۔ ایک مسلسل گفتگو کی وجہ سے سرور کلائنٹ کو ڈیٹا میں تبدیلی پر فوراً لائیو نوٹیفیکیشنز بھیج سکتا ہے۔ یہ پیچیدہ خودکار ورک فلوز کو ممکن بناتا ہے، اور بار بار یہ چیک کرنے کی ضرورت ختم کر دیتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے، جس سے سسٹم تیز رفتار ہو جاتا ہے۔ ہر MCP سیشن کی زندگی کے 3 واضح مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدا کا مرحلہ، جہاں کلائنٹ اور سرور ایک دوسرے کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آپریشن کا مرحلہ آتا ہے، جہاں اصل کام ہوتا ہے، اور آخر میں شٹ ڈاؤن، جہاں کنیکشن کو ایک ساز طریقے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے وہ پہلا ہینڈ شیک۔ یہ ایک حقیقی JSON RPC پیغام ہے جو کلائنٹ سرور کو بھیجتا ہے۔ اس میں وہ پروٹوکال کا ورژن اور اپنی دیگر صلاحیتوں کے بارے میں بتا رہا ہے، تاکہ دونوں کے درمیان ایک کامیاب کنیکشن قائم ہو سکے۔
یہ ڈیولپرز کے لیے ایک بہت ہی شفاف اور قابل فہم آغاز ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ ایم سی پی کیسے کام کرتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ممکن بناتا ہے۔ ایم سی پی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں کمیونیکیشن یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہوتی ہے، یعنی سرور بھی کلائنٹ سے درخواست کر سکتا ہے، جس سے بہت ہی جدید اور طاقتور فنکشنالٹی ممکن ہو جاتی ہے۔ دونوں طرف کی صلاحیتوں کا یہ توازن ہی اصل جادو ہے۔ سرور ٹولز، ڈیٹا اور ورک فلوز پیش کرتا ہے، دوسری طرف کلائنٹ سیکیورٹی کے لیے فائل تک رسائی کو محدود کر سکتا ہے۔ خود کار ایجنٹ لوپس کو فعال کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر صارف سے ان پٹ بھی مانگ سکتا ہے۔ ایم سی پی میں ٹولز بنیادی ایکشنز ہیں۔ یہ وہ فنکشنز ہیں جنہیں اے آئی صارف کی جانب سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیٹا بیس سے معلومات حاصل کرنا، ایک ای میل بھیجنا یا پھر کوڈ میں کوئی تبدیلی کرنا۔ اس سے اے آئی پہلی بار حقیقی دنیا میں بامانی کام انجام دے سکتا ہے۔ اور یہاں سب سے اہم اصول یہ ہے کہ ایم سی پی کی بنیاد ہیومن ان دا لوپ یعنی انسانی نگرانی کے فلسفے پر رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروٹوکول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اے آئی کے تمام اہم اقدامات قابل آڈٹ ہوں اور ان پر انسانی کنٹرول ہمیشہ قائم رہے۔ آئیے اب ذرا بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ جب ایک معیاری پروٹوکول موجود ہو تو اس سے صرف ایک فیچر نہیں بنتا بلکہ ایک پورے ایکو سسٹم کی بنیاد رکھی جاتی ہے جو باہمی تعاون سے پروان چڑھتا ہے۔ جب تمام ٹیمیں اور ٹولز ایک ہی زبان بولنے لگتے ہیں تو وہ آسانی سے آپس میں جڑ سکتے ہیں۔ کمپنیاں اپنے اندرونی ٹولز اور نالج بیسز کو مستقل سروسز کے طور پر شیئر کر سکتی ہیں، جس سے اندرونی ڈیولپمنٹ اور تعاون میں ایک زبردست انقلاب آ سکتا ہے۔ تو بنیادی خیال یہ ہے، صرف ایک پروٹوکول جو ان گنت کلائنٹس کو ان گنت ٹول سے جوڑتا ہے۔ یہ اے آئی ڈیولپمنٹ کے پیچیدے منظرنامے کو ڈراماٹک طور پر آسان اور کئی زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ اور آخر میں ہم اس سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں، اگر کوئی بھی ٹول کسی بھی اے آئی ایپ سے بغیر کسی رکاوٹ کے بات کر سکتا ہے تو مستقبل میں کس قسم کے نئے اور ذہین سافٹ ویئر ممکن ہو سکتے ہیں؟ یہ ایم سی پی کی اصل صلاحیت ہے اور یہ اے آئی کے مستقبل کے بارے میں ہماری سوچ کو ایک نئی دشا دیتی ہے۔ If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.